کو معلوم تھا، اسی لیے اپنے محبوب کی ولادت سے پہلے آسمان کا شامیانہ لگا دیا، زمین کا فرش بچھا دیا اور کائنات کے اندر آمد محبوب سے پہلے سب انتظام کر کے یہ بتا دیا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، دہن میں سبا تمہارے لیے، دہن کہتے ہیں منہ کو، دہن میں سبا تمہارے لیے، بدن میں ہے تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ادھر بھی وہاں تمہارے ادھر بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو جب علماء یہ بتاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں پھر تو نبی کا نور، پھر تو خدا کا نور کم ہو گیا ہوگا۔ معاذ اللہ، خدا کا نور کم ہو گیا ہوگا، کیونکہ جب اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا تو نور تو کم ہو گیا ہوگا۔ اس لیے اسی طرح کا بیان ایک بدعقیدہ نے اسی طرح کی محفل میں بیان کیا، کہا دیکھو اگر کسی کے پاس 100 روپیہ ہے اور کسی کو اس نے ایک دے دیا، کتنے بچے؟ مجمع میں لوگوں نے کہا 99، تو کہا دیکھو کم ہوا کہ نہیں ہوا، کم ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، خدا کا نور کم ہوا۔ معاذ اللہ، مجمع میں وہیں بھائی جیسا نوجوان بیٹھا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب کیا تم نے کہا کہ نبی کا ایک نور خدا کے نور سے بننے پر نور کم ہو گیا؟ کھیت میں ہمارے یہاں ایک کنواں ہے، کھیت میں ہمارے یہاں ایک کنواں ہے، 20 سال ہو گیا ہم کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، پانی ختم نہیں ہو رہا ہے، پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ارے ہمارے کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا تو خدا کا نور کیسے کم ہو جائے گا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی صاحب کی بنا مذہب اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور ایک چراغ آپ روشن کرو، بتی درست رکھو، تیل اس میں رکھو، اور ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلاتے جاؤ، جلاتے جاؤ، جلاتے جاؤ، پہلے چراغ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ تیل رہے، بتی سلامت رہے۔ اور جب یہ دنیا کا نور ہے، ایک نور سے ہزاروں چراغ چلائے جا سکتے ہیں، پہلے نور میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، تو خدا کے نور والا نور ہے، خدا کے نور میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے پکار کر ذہن دیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور قرآن میں رب فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، مصطفیٰ تم چمکتے سورج اور روشن چراغ، مصطفیٰ تم چمکتے سورج اور روشن چراغ ہو۔ اللہ فرماتا مصطفیٰ تم چمکتے سورج اور روشن چراغ ہو۔ اور سورج کا عالم یہ ہے کہ سورج کہاں ہے جانتے ہو؟ چوتھے آسمان پر ہے، سورج چوتھے آسمان پر ہے۔ اور جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی دور دور تک نظر آتی ہے، دور دور تک سورج کی روشنی نظر آتی ہے۔ سورج کیا ہے؟ نور ہے۔ سورج خود چمکتا بھی ہے، لوگوں کو چمکاتا بھی ہے۔ سورج ہے چوتھے آسمان پر، عقیدہ دے رہا ہوں، سورج ہے چوتھے آسمان پر، روشنی گھر گھر میں موجود ہے، مصطفیٰ ہے مدینے میں، جلوہ گری جگہ جگہ پر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی صاحب کی بنا نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سورج چوتھے آسمان پر، اجالا گھر گھر میں ہے، مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ کا اجالا گھر گھر میں ہے۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔
جگہ جگہ پر ہے، جگہ جگہ پر ہے، اسی لیے ہم مصطفیٰ کو دور نہیں حضور کہتے ہیں، مصطفیٰ کو دور نہیں حضور کہتے ہیں، کیونکہ جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا، جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا، ہم دور نہیں مصطفیٰ کو حضور کہتے ہیں، مصطفیٰ کو ہم حضور کہتے ہیں، جو حضور ہے وہ دور نہیں، جو دور ہے وہ حضور نہیں، مصطفیٰ تم چمکتے سورج اور روشن چراغ ہو، میرے آقا صحابہ کے ہمراہ ہیں، صحابہ کے ہمراہ، پڑاؤ ڈالا ایک مقام پر، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کا عقیدہ دیکھو اور آج کے دجالوں کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کے پاس جب پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے کنواں تلاش نہیں کیا، چشمہ تلاش نہیں کیا، ندی اور تالاب کے قریب نہیں گئے، وہ جانتے تھے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ شان مسیحا ہمارا نبی، صحابی مار رہا ہے وہ سمانے آئے، آقا پانی چاہیے، آقا پانی چاہیے، تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں تو تمہارے ساتھ میں ہوں، راستے میں کہیں پانی دیکھے ہو تو بتاؤ میرے لیے بھی لے آؤ، نہیں، آقا فرماتے پانی چاہیے، کہہ دو یار پیار سے سبحان اللہ، پانی چاہیے، صحابہ کہتے ہیں آقا نظم فرما دیجئے، انتظام کر دیجئے، آقا فرماتے وہ پہاڑ جو دیکھ رہے ہو اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، اور اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام کالا چلوٹا اونٹنی پر بیٹھ کر کے پانی کا مشکینہ لے کر کے جا رہا ہے، اسے میرے پاس بلا لو۔ اگر صحابہ نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں تو کہتے یا رسول اللہ جہاں آپ کھڑے ہو وہاں میں کھڑا ہوں، سامنے پہاڑ ہے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیسے بول رہے ہو؟ مگر صحابہ چپ ہیں، صحابہ جانتے ہیں یہ وہ نبی ہے جس نبی سے خدا کی ذات نہ چھوڑ سکی تو پیچھے کی بات کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ حضرت کہتے ہیں اور کوئی خیر کیا تم سے یہاں ہے بھیا، جب میں خدا ہی چھوڑا تم پہ میرے آقا فرماتے چلے جاؤ، صحابہ نے سنا دوڑے ہوئے گئے، اور جب پہاڑ کے پیچھے گئے تو جیسا میرے مصطفیٰ نے بتایا تھا ویسا ہی نظر آ رہا، اسی کا نام تو علم غیب ہے، اسی کا نام تو علم غیب ہے، میرے آقا رنگ بھی بتا رہے ہیں، اونٹنی بھی بتا رہے ہیں، مشکیزہ بھی بتا رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا وہ بہو مصطفیٰ نے جیسا فرمایا تھا، اس حبشی سے کہنے لگے اے حبشی میرے آقا نے تجھے بلایا ہے، کہنے لگا میرے آقا نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا ہے، میں نہیں جا سکتا، دو غلاموں میں ٹکراؤ ہو گئے، ایک دنیا دار کا غلام ہے، ایک احمد مختار کا غلام ہے، نبی کے عاشقوں نے کہا میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے چلو، اس نے کہا میں نہیں جا سکتا، جب کافی سمجھایا تو وہ آیا، جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا تو آقا نے فرمایا زیادہ نہیں ایک پیالہ پانی کا دے دے، ایک پیالہ پانی کا دے دے، ایک پیالہ پانی لیا اور آقا نے رکھ دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ارے ضرورت مندوں پانی کا استعمال کرو، اونٹوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، گھوڑوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، غسل کرنے والے غسل کر رہے ہیں، پینے والے پانی پی رہے ہیں، مگر پیالہ چوں کا تو بھرا ہوا ہے، پیالے میں پانی ختم نہیں ہو رہا ہے، یار جو لوگ کہتے ہیں کہ میدان قیامت میں نوری چادر کے تنی گئی ہے جس میں سب سما جاؤں گے، تو میرے مصطفیٰ نے ایک پیالے میں پانی بھر دے سارے لوگوں کو پلا کے بتا دیا کہ جس نبی کا دستے کرم پیالے میں رکھائے پانی ختم ہو تو جب پیالے کا یہ مقام ہے تو نوری چادر کا مقام کیا ہوگا، نوری چادر کا مقام کیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنی اپنی ضروریات پوری کر لو، وہ حبشی غلام کھڑا دیکھ رہا ہے، لوگ غسل کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ضرورت سے پانی ہو رہے ہیں، پیالے میں پانی یوں کا تو ہے، قریب آیا لاؤ دیکھا پیالے میں پانی بچا ہے کہ ختم ہو گیا، جب قریب آیا تو دیکھا پیالے میں جھانکا تو اسے اپنی صورت نظر آ گئی، پیالے میں اپنی صورت نظر آئی،
जब उसको अपनी सूरत नजर आई तो उसने देखा मुस्तफा की सोहबत में चंद लम्हा नबी के साथ रहने की बरकत ये हुई कि जो वो काला कलूटा था उसका चेहरा चमकदार हो गया है, चेहरा हसीनो जमीन हो गया है, चेहरा खूबसूरत हो गया है। करीब आया, कहने लगा आका मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान करो। आका मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान करो। आका ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। जब मुसलमान हो गया आका इरशाद फरमाते हैं अब तुम जाओ, अब जाओ, अब जाओ। कहने लगा आका अब मेरी बेकरारी मत बढ़ाओ। आका मैं तो आपके बगैर अब रह नहीं सकता, आका मैं जी नहीं सकता, आका कदमों में जगह दे दो, आका मुझे अपने पास रख लो। आका फरमाते हैं नहीं, जाओ जाओ, अपने पहले आका के पास जाओ। वहां से बढ़ा और ऊँटनी पर सवार होकर जब अपने मालिक के यहाँ पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दिया, उसका आका बाहर आया, देख करके कहने लगा तुम कौन हो? कहा मैं आपका गुलाम हूँ। कहा तुम मेरे गुलाम नहीं हो, मेरा गुलाम काला कलूटा था, तुम तो चमकदार हो, हसीनो जमील हो। कहा मैं गुलाम आपका हूँ, चाबी का छल्ला देख लो, ऊँटनी पहचान लो, मशीना देख लो, मैं तुम्हारा ही गुलाम हूँ। उसने कहा नहीं, मेरा गुलाम तू नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं गुलाम तेरा हूँ, चाबी का छल्ला देख लो। देखा तो कहा चाबी का छल्ला तो मेरा है, ऊँटनी तो मेरी है, मशीना तो मेरा है, लेकिन गुलाम मेरा नहीं है। उसने कहा नहीं आका मैं गुलाम भी तेरा है। फर्क इतना है जब गया था तेरा गुलाम बनकर के गया था, आया हो तो मुस्तफा का गुलाम बनकर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बंदे के आकाई बदल गई है तो रंगो रूप बदल गया है, मैं गुलाम तेरा हूँ। कहने लगा ये चमकदार चेहरा कहाँ और कहाँ मेरा गुलाम? उसे यकीन हुआ, कहने लगा बताओ ये रंग रूप कहाँ से बदल लिया है तुमने? मुझे भी उसकी बारगाह में ले चलो, मुझे भी उसकी बारगाह में ले चलो। अब वो गुलाम जब चलने लगा, आका चलने लगा, गुलाम पीछे होने लगा और आका से कहने लगा आका आप आगे चलो, मैं पीछे चलूंगा। तो उसका आका कहने लगा नहीं अब तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। कहा नहीं, कहा आप आगे चलो मैं पीछे। आका ने कहा नहीं, कल तक तुम मेरे पीछे चलते थे क्योंकि मेरे गुलाम थे, अब मुस्तफा के गुलाम बन करके आए हो तो जो मुस्तफा का गुलाम होता है हम जैसों का ईमान होता है, हम जैसों का ईमान होता है। अब आगे तुम चलो मैं पीछे चलूंगा। गुलाम आगे आगे, उसका आका पीछे पीछे, गुलाम आगे आगे, आका पीछे पीछे। दोनों बारगाह मुस्तफा में पहुंचे। आका से अर्ज करता है आका कलमा पढ़ाओ, मुसलमान करो। उसके आका ने भी कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। हजरत मैं यहाँ रोक करके एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। पहले गुलाम ने जब कलमा पढ़ा था और आका से कह रहा था आका अपने दर से दूर न करें, गुलामी में ले लें, अपनी बारगाह में रख लें, मगर आका ने क्यों फरमाया वापस चले जाओ? एक वजह यह है कि अगर आका उस गुलाम को अपने पास रख लेते तो दुनिया इल्जाम लगाती नबी दूसरों के गुलामों को पकड़कर अपना गुलाम बनाते हैं, दूसरों के गुलामों को अपना गुलाम बनाते हैं। और मेरे आका की नजरें नबूवत देख रही थी कि यहाँ गुलामों की कमी नहीं है। सिद्दीक जैसे यहाँ मौजूद है, फारूक जैसे यहाँ मौजूद है, उस्मान जैसे यहाँ मौजूद है, मौला अली जैसे मौजूद है, सलमान फारसी जैसे मौजूद है, बिलाल हबशी जैसे मौजूद है, सुहेल रूमी जैसे मौजूद है। यहाँ गुलामों की कमी नहीं है। और आका जानते थे ये चराग रोशन हुआ है, यही रह जाएगा, तो बात बनने वाली नहीं। ये चराग जहाँ जहाँ जाएगा लोगों को रोशन करते जाएगा, लोगों को रोशन करते जाएगा। कुरान कहता है मुस्तफा तुम चमकते सूरज और रोशन चराग। मुस्तफा का जो गुलाम होता है इतनी चमक मिलती है, जहाँ जहाँ जाता है उजाला फैलाता हुआ नजर आता है, उजाला फैलाता हुआ नजर आता है। हजरत अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे, अचानक लाइट को अचानक रोशनी गुल हो गई और जब गुल हो गई तो अकबर परेशान हो गया अंधेरा देखकर। बीरबल ने कहा आका परेशान क्यों हो? कहा मुझे कब्र की मंजिल याद आ गई, कब्र में क्या होगा, कितना अंधेरा होगा। तो बीरबल ने जुमला कहा था ए आका कब्र की तारीकी से वो डरे जिसने मुस्तफा का दामन में थामा हो और जिसने नबी का कलमा पढ़ा है। दामन मुस्तफा जिसके हाथों में है
अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। سبحان اللہ سبحان اللہ अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मुस्तफा की मोहब्बत का चराग अपने दिलों में रोशन कर लो, नबी के प्यार का चराग अपने दिलों में चला लो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो क्या और बड़ी है अंधे को आदत कि शोरबे ही से खाए, बड़ी है अंधे को आदत कि शोरबे ही से खाए। बटेर हाथ नाई तो जाग लेके चले, बटेर हाथ नाई तो जाग लेके चले। उलमा समझ गए हैं जाग कहते हैं कौवे को, जाग कहते हैं कौवे को। आला हजरत कहते हैं पड़ी है अंधे को आदत कि शोरबे ही से खाए। बटेर हाथ नाई तो जाग लेके चले, बटेर हाथ नाई तो जाग लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी या रसूल अल्लाह कहते थे, आज भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, और जब तक बदन में आखिरी सांस होगी हम या रसूल अल्लाह कहते रहेंगे, हम या रसूल अल्लाह कहते रहेंगे। इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारा से प्यार है, जिसने ये नारा लगाया है उसका बेड़ा। या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और हम हाथ बांध के हर एक के पीछे नहीं चल देते, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम या रसूल अल्लाह के कहने वाले हैं, या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, और अपने नबी का मिलाद मनाने वाले हैं, अपने नबी का जश्न मनाने वाले हैं, अपने नबी की मोहब्बत में रोशनी का इंतजाम करने वाले हैं। और रोशनी मेरे नबी जब पैदा हुए, मेरे नबी जब पैदा हुए, और एक रिवायत तो मैंने यहाँ तक पढ़ी है, सुनी नहीं, मैं पढ़ी हुई बात करता हूँ कि मेरे नबी जब अपनी माँ आमिना के शिकम में थे, दुनिया में आए नहीं थे, अपनी माँ आमिना के शिकम में थे, तो हजरत आमिना फरमाती है जब मैं किसी कुएं पर पानी लेने के लिए जाती थी और मैं रस्सी और डोल से पानी लेती थी, आमिना फरमाती है जब मेरी बारी आती थी, जब मैं कुएं के करीब पहुंचती थी तो कुएं से पानी जोश मारकर बाहर आ जाता था, पानी करीब आ जाता था, क्योंकि पानी भी जानता था आमिना के शिकम में नबी जलवागर है, आमिना के शिकम में वो जलवागर है कि अल्लाह अकबर जिनके तलवों का भवन है, आगे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आमिना फरमाती है जिस पत्थर पर, अभी कारी साहब पत्थर की बात कर रहे थे ना, हजरत आमिना फरमाती है जिस पत्थर पर मैं कदम रखती थी पत्थर मोम बन जाया करता, पत्थर मोम बन जाया करता था। जिस पत्थर पर मैं कदम रखती थी पत्थर मोम बन जाया करता था। और रिवायत में है कि जिस रात नबी अपनी माँ के शिकम में आए, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिस रात नबी अपनी माँ के शिकम में आए, और बात आई यार तो ये भी सुन लो वो रात थी कौन जिस रात नबी अपनी माँ के शिकम में आए, वो जुमा की रात थी, वो जुमा की रात थी जब मुस्तफा अपनी माँ के शिकम में आए, दुनिया में नहीं माँ के शिकम में आए। जब मुस्तफा माँ के शिकम में आए तो अल्लाह ने उसी वक्त तमाम जानवरों को बाखबर कर दिया, तमाम परिंदों को बाखबर कर दिया। मैंने किताबों में पढ़ा है समंदर की मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी, मुबारक हो आखिरी नबी आमिना के शिकम में आ चुका है, आखिरी नबी माँ के पेट में जलवागर हो चुका है। परिंदे मुबारकबाद दे रहे थे, जानवर मुबारकबाद दे रहे थे। अब एक लतीफ नुक्ता अर्ज कर दूं, बात खत्म कर दूं। नबी माँ के शिकम में आए, जानवर मुबारकबाद दे रहे हैं, तो जब नबी दुनिया में आए तो वो वक्त कितना शानदार वक्त रहा होगा, इनसे न पूछो हमसे न पूछो। आला हजरत कहते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिन अफरोजे साहत के लाखों सलाम, जिस घड़ी नबी पैदा हुए उस घड़ी से बेहतर कोई घड़ी नहीं, उस वक्त से बेहतर कोई वक्त नहीं, उस टाइम से बेहतर कोई टाइम नहीं। नबी माँ के शिकम में जानवर मुबारकबाद दे रहे हैं, और आमदे मुस्तफा पर वो कितने बड़े जालिम हैं, कितने बड़े
ممنوعات کہتے ہیں، ناجائز و حرام کہتے ہیں، الحمدللہ ہم نبی کی آمد کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے اور دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اس لیے نبی جب پیدا ہوئے تو آمینہ فرماتی ہیں خرجا منی نور، فرماتے ہیں میرے بطن سے پیٹ سے ایک نور نکلا، نور نکلا۔ ہمارے تمہارے گھر بچہ پیدا ہو، گھر میں گندگی کا ڈھیر، لیکن مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں، گھر کا گھر مہک رہا ہے، محلے کا محلہ مہک رہا ہے، پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہے، چہرہ بھی نور ہے، لب بھی نور ہے، آنکھیں بھی نور ہے، پیشانی بھی نور ہے۔ کبھی تو میرے اعلیٰ حضرت سن کر کہنے لگے صبح میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، سبزے میں نور کا، آیا ہے تارا نور کا، سانس جھکاتا ہے گولی اٹھاتے جس طرح کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، سلانا نور کا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پیدا ہوئے، اتنا اجالا ہوا، اتنا اجالا ہوا، اتنا اجالا ہوا کہ نبی کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اس اجالے میں ملک شام کے محلات کو دیکھا، میں نے اس اجالے میں ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ جب آمنہ نبی کی ماں آمنہ کی نگاہوں کا یہ مقام ہے تو جو صحابہ نور اور مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظروں کا مقام کیا ہوگا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہاں وہ نبی ہی کیسا جو امتی سے بے خبر ہو جائے، نبی ہی کیسا جو امتی سے بے خبر ہو جائے۔ میرا نبی اپنی امت سے باخبر ہے، امت کے لوگ کس حال میں ہیں مصطفیٰ کو پتا ہے، مصطفیٰ کو خبر ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں، مصطفیٰ کو معلوم ہے۔ اور اگر تم کہو نبی کو معلوم نہیں تو میرے نبی کے بارے میں قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محبوب کہتے میں ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا۔ نبی خود فرماتے ہیں کافر جن اور کافر انسان کے علاوہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ حدیث ہے۔ کافر جن، سرکش جن اور کافر کے علاوہ سب جانتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ چرند و پرند جانتے ہیں اللہ کے رسول، ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی کے ہمراہ میرے آقا چلے جا رہے ہیں، آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ علی نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، آواز آ رہی ہے درود و سلام کی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آقا درود و سلام کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مصطفیٰ فرماتے علی سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ پر ایک چھوٹا سا پتھر ہے، وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑ رہا ہے، وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑ رہا ہے۔ پتھر نبی پر درود و سلام پڑ رہا ہے۔ اتنے بڑے پتھر جو ہیں جو درود و سلام سے دور بھاگ رہے ہیں، پتا چلا وہ پتھر ہے لیکن جانتا ہے مصطفیٰ جا رہے ہیں، پتھر ہے جان رہا ہے کہ مصطفیٰ کا گزر ہو رہا ہے۔ اور ہمارے نبی تو جس شان کے ہیں نہ کوئی پہلے تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے نبی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جسے چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے گچھے پھیلا دیے، جس راہ چل دیے پیچھے بٹھا دیے۔ میرے آقا کی زوجہ شریک زندگی ام سلمہ تشریف فرما، ایک ضعیفہ عورت حاضر ہوتی ہے، ام سلمہ میری بیٹی کی شادی ہے، سارا انتظام ہو گیا ہے، خوشبو کا اہتمام نہیں ہے، ام سلمہ خوشبو کا اہتمام کر دو۔ نبی کی بیوی ام سلمہ ہے، یہ نہیں جواب دیتی ہیں یہاں خوشبو کا کارخانہ ہے کیا؟ نہیں، آپ فرماتی جاؤ گھر سے شیشی لے آؤ۔ وہ ضعیفہ خاتون گئی،
شیشی لے کر کے آئی، میرے نبی کا تھوڑا سا پسینہ سلمہ نے شیشی میں ڈال دیا، کہا لے جاؤ۔ سلمہ کے ہاتھوں سے شیشی لے کر کے وہ ضعیفہ خاتون جاتی ہیں، اپنی بچی کے بدن پر نبی کا پسینہ مل دیتی ہیں۔ خدا کی قسم پورا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، پورا محلہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔ یہ دلہن جب سسرال جاتی ہے پورا گھر مہک رہا ہے، پورا محلہ مہک رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ 9 مہینہ گزرنے کے بعد 9 مہینہ تک گھر سے خوشبو آتی رہی، دلہن کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ حالانکہ غسل بھی کیا، کپڑے بھی بدلے گئے، مگر خوشبو میں کمی نہ آ سکی۔ 9 مہینے کے بعد ایک چاند کی بچی جب پیدا ہوئی تو بچی کے بدن سے بھی خوشبو آ رہی ہے، بچی کے بدن سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اور تعجب تو اس بات پر ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ تعجب اس بات پر ہے کہ نانی نے اپنی بیٹی کے بدن کے جس حصے پر نبی کا پسینہ لگایا تھا، نواسی کے بدن کے اسی حصے سے خوشبو آ رہی ہے، اسی حصے سے خوشبو آ رہی ہے جہاں نانی نے اپنی بیٹی کے بدن پر خوشبو لگایا تھا، نواسی کے بدن سے وہیں سے خوشبو آ رہی ہے، وہیں سے خوشبو آ رہی ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ نبی کا پسینہ جسے مل جائے، زمانے کا عطر ایک ہے، کیونکہ نبی کے پسینے میں وہ خوشبو ہے جو دنیا کی کسی خوشبو میں ہے ہی نہیں ہے۔ ایسی خوشبو عطر میں نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں، نبی کے پسینے میں جیسی خوشبو عطر میں بھی نہیں۔ ہم اور آپ میلاد کی محفل سجاتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ شیرینی بانٹتے ہو، پہنچتی ہے کیا؟ پہنچتی ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں عقیدت اگر ہے تو پہنچتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ بزرگ ہیں جن کو وہ لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، اپنی زبان بھی خراب نہیں کرنا چاہتا ایسے لوگوں کا نام لے کر کے، وہ اس لائق نہیں کہ ایسی پاکیزہ بز میں ان کا نام لیا جائے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں میں شاہ ولی اللہ کو مانتا ہوں، حالانکہ مانتے نہیں، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال لنگر بھی کرتے تھے اور شیرینی بھی بانٹتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا گھر میں غربت تھی، کچھ نہیں تھا، تو بھنے ہوئے چنے، کھٹانے جس کو بولتے ہیں، بھنے ہوئے چنے لیا، میلاد کی محفل اختتام پذیر ہوئی اور وہ چنے بانٹ دیا۔ کہتے ہیں جب شام ہوئی رات میں میرے والد ماجد بستر پر گئے تو انہوں نے دیکھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھنے چنے رکھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ چنے رکھے ہوئے ہیں۔ پتا چلا محبت سے اگر نبی کی بارگاہ میں کوئی پیش کرتا ہے میرے آقا قبول فرماتے ہیں، اور نبی کی بارگاہ میں مال نہیں دیتا، حال دیکھا جاتا ہے، عقیدت و محبت دیکھی جاتی ہے، پیار دیکھا جاتا ہے کہ اس سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں، نبی کا پیار ہے یا نہیں۔ اگر نبی کی محبت سینے میں ہے تو آپ کا ہر عمل قابل قبول ہے، اور نبی کا پیار دل میں نہیں ہے تو ساری عبادتیں فضول ہیں، سارے اعمال فضول ہیں۔ نبی کی محبت کی روشنی ہے ہم اپنی زندگی گزارے، کیونکہ ایک وقت وہ آئے گا جہاں باپ کی محبت ساتھ چھوڑ دے گی، بیوی کی محبت دم توڑ دے گی، رشتے داروں کی محبت ساتھ چھوڑ دے گی، سارے دوست و احباب کی محبت ساتھ چھوڑ دے گی۔ جہاں سارے لوگوں کی محبتیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں مصطفیٰ کی محبت کام آتی ہے، اور وہ مقام ہے قبر کا، وہ مقام ہے حشر کا، اور وہ مقام ہے برسات کا۔ قبر میں جیسے ہی بندہ پہنچتا ہے باپ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بیٹا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر قبر میں بھی مصطفیٰ کام آتے ہیں، میدان حشر میں بھی نبی کام آئیں گے، سلسلات پر بھی نبی کام آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت پیغام دیتے ہیں آج یہ ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
ناچ کوئی پڑھے گا؟ تو پڑھ دو بھیا. نہیں آواز نہیں پڑھ دوں گا. پھر انشاءاللہ کریں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو تین شعر سننا محمد کے ساتھ سننا.